اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز دوستو، میں نے آپ کے ساتھ عمر کے حصے میں جو بھی زندگی میں مختلف حادثات پیش آئے یا واقعات پیش آئے یا کردار دیکھے جن سے سیکھنے کا موقع ملا، وہ میں نے آپ سے شیئر کیے اور کوشش کروں گا کہ میں آئندہ بھی شیئر کروں۔ جیسے میں نے کسی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ شیخ سعدی نے کہا کہ جب آپ عمر کے بڑھاپے میں پہنچو تو جوانوں والی حرکتیں چھوڑ دو اور اپنے جو تجربات ہیں وہ شیئر کرنا آپ سے اسی طرح ہی ہے۔ ابھی جو میں بات کرنے والا ہوں وہ میں آپ کو ایک آدمی جس کی انگلی کسی وجہ سے جل گئی تھی وہ واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کو میں سورہ حجرات کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اس سے ریلیٹ کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس میں جو بات کی گئی ہے وہ ٹوک لیتے رہنا، دوسرے کے بارے میں تجسس کی بات کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم، اللہ نے صحیح کہا ہے، اور ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی حالت کے ٹھیک کرنے کے بجائے دوسروں کی فکر زیادہ لگی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جہاں لوگ جو ہیں وہ دوسرے کی حرکات و سکنات یا اس کے اعمال اس کو زیادہ کریدتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو اس میں بیسک جو فرق ہے وہ بدگمانی اور اس سے آگے بڑھ کر غیبت کرنا ہے کہ دوسرے کے کان بھرے جائیں، بیک بائٹنگ جس کو بولتے ہیں۔ اب میں نے جب تھوڑا سا اس کو سوچنا شروع کیا تو دیکھا کہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حادثات، واقعات اس طرح رکھے ہیں کہ اس سے ہماری تربیت ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ ریگرس یا مسلسل ہم جس ایکسرسائز سے گزرتے ہیں وہ اس کا وہ ہماری تعلیمات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو گویا وما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی چیز یہاں بیکار نہیں بنائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سائنس نے تو ابھی مطالعات نے ابھی بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہ ڈسکوری ہوئی ہے 19 سینچری میں کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وزڈم ہوتی ہے یا کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے دین نے ہم کو آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ پھر قرآن ایک مسلسل مطالعے کی تلقین کرتا ہے، اور قرآن کا جو اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو قرآن کی تعلیمات بہت آسان ہیں، کیونکہ قرآن نے جب بھی بات کی ہے دن رات، نیکی بدی اور اندھیرے اجالے کی، تو کمپیریزن جو ہے نا وہ ہمیشہ پیش کیا۔ اب میں بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپیریزن کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک تو ہوتی ہے بدگمانی کے لیے، شر و فساد پھیلانے کے لیے، اور دوسرا ہوتا ہے تجسس کا، لا تجسسوا،
قرآن میں کہا گیا تجسس اس کو منفی معنوں میں اگر جو ہے نا وہ دیکھا جائے تو ہم اس کو وہ نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے. ایک سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ اس کے جو منفی اثرات سوسائٹی پہ پڑتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے مردہ بھائی کے کو کیونکہ اس سے ایک اسٹیپ آدمی پھر آگے بڑھتا ہے جب وہ تجسس کرتا ہے, جو دوسرے کے بارے میں وہ بدگمانیاں سوچتا ہے, تو اس کے اندر پھر جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی صورتیں ہمیں دی ہیں جو سورہ فلق اور سورہ ناس جو باقی انبیاء کو وہ نہیں ملی تھی. تو اس میں بھی جو ہمیں میسج دیا گیا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. تو یہ جو وسواس ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ جنوں میں ہو انسانوں میں سے ہوں, تو یہ وہی کام کرتے ہیں, بدگمانیاں لوگوں کے دل میں میل ڈالتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں. تو وہ میل کیسے ڈالتے ہیں؟ وہ غیبت کی صورت میں ڈالتے ہیں. تھوڑا سا ذاتی تجربہ جو ہے, میں دنیا کے 3 بڑے جو پریڈکشن کرنے والے ہیں, میرا ان سے ذاتی تعلق رہا ہے. بہت نامی گرامی جو انٹرنیشنل چینلز پہ بھی آتے ہیں اور بڑی بڑی ڈگنیٹریز کو جو ہے وہ ان کی کوئی پامسٹ ہے, کوئی کچھ ہے. تو میں ان سے ایک وہ کس طرح کہنا چاہیے کہ علم کی سیکھنے کی حد تک جو ہے نا وہ ان سے جو ہے وہ مستفید ہونے کے لیے, جیسے وہ کہتے ہیں ون ہو سیکس فائنڈس, جو کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس کو مل جاتی ہے. تو میں نے بھی ایک دنیا کے علم میں اپنے اضافے کے لیے جب ان لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے مختلف پریڈکشنز اور وہ کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ پھر میں نے ایک جن کا انٹرویو ہے جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے وہ دیکھا, پھر قرآن کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی, تو پتہ چلا کہ جو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اصل اذن کے بغیر, اللہ کے اذن کے بغیر تو کسی کو یہ علم حاصل نہیں ہے. اور آنے والے وقت کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کے بارے میں اللہ جانتا ہے, لیکن نشانیاں آپ نے بتا دی. اسی طرح جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں یہ آدھی بات کو لے کے تو لوگوں تک پھیلاتے ہیں اور اس سے ڈس انفارمیشن یا کہیں اس کو کہ یا یہ جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جو مستقبل کے وہ کرتے ہیں, یہ بھی بدگمانی ہی پھیلاتے ہیں. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا, کیافے ہوتے ہیں. ایک مطالعہ ہے ان کا جو ایوریج بنا کے آپ کو جو وہ پاسن کرتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ بات تھی. اب تجسس جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز بھی ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں لیا جائے, اور اس سے انسانی فلاح و بہبود کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹونڈن والا ریا نہ خالی, ٹونڈ کی تیجی سچی, ٹونڈ کرندہ جو موڑ آیا, ٹونڈ گرن اودی تو کچی. یہ میاں محمد بخش صاحب کے اشعار ہیں جو ہمیں جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں. تو میرا میسیج یہ ہے کہ لوگوں کی ٹو میں رہنے کی بجائے, لوگوں کی غلطیاں کریدنے کی بجائے, لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں ڈھونڈنے اور پھیلانے کی بجائے ان آئیڈیاز کو ڈھونڈیں, ان فلاح کے نکات کو ڈھونڈیں جو انسانیت کی ترقی کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں. پھر آپ دیکھیں نا جو عام مکھی ہے وہ گند پہ بیٹھتی ہے, اور جو شہد کی مکھی ہے وہ پھولوں کا رس چوستی ہے.
تو یہ فطرت کے مطابق ہیں، جو جس کی فطرت ہے وہ اس طرح کی جستجو میں رہتی ہے۔ آئنسٹائن آپ سب جانتے ہیں، اس نے کہا کہ میرے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن میرے اندر جستجو بہت ہے، جس کی وجہ سے میں یہ ڈسکوریز کرتا ہوں یا دریافت جو اس نے کی، جو اس کی انسانیت کی فلاح کے سلسلے میں اس کی خدمات ہیں، تو ساری جستجو کے بیس کے اوپر ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ گزرے تھے کسی بازار کے اندر سے، تو دیہاتی سے، تو انہوں نے غلیل اپنے کاندھے پہ رکھی ہوئی تھی، تو کسی جوہری کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے کسی جولر کے سامنے سے یا قیمتی پتھروں والی دکان کے سامنے سے گزرے، تو اندر جو بیٹھا ہوا شخص تھا وہ بھاگا ہوا، اس نے کہا کہ دیہاتی سا بندہ تہمت باندھا ہوا ہے، گندے کپڑے ہیں، تو پوچھا بابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بازار آیا ہوں سودا سلف خریدنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا آپ آئیں، تشریف لائیں، جو بھی سودا چاہیے ہوگا ہم آپ کو دیں گے، لا کے دیں گے۔ تو جب وہ بیٹھے تو انہوں نے بابا جی نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ انہوں نے بولا آپ بتائیں ہمیں کیا؟ آٹا، دال، چینی، چاول جو بھی تھا انہوں نے جمع کیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے غلیل کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے، کیا آپ ہمیں دے سکتے ہیں اس کو؟ انہوں نے کہا لے پتر، یہ لے لے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا بابا جی سے کہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، میں ایک دفعہ زمین میں ہل چلا رہا تھا تو ایک پوٹلی نکلی تھی، اس کے اندر سے یہ جو بنے بنائے پتھر مل گئے غلیل کے لیے، اور میں اور میری بیٹی جب باغات میں طوطے یا پرندے آ کے اس کو خراب کرتے ہیں تو ہم ان پتھروں سے جو ہے نا ان کو اڑاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ تو سارے ہیرے ہیں۔ تو بابا جی جو ہے نا وہ غش کھا کے گرے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے جو ارلی ایام ہیں یا سال ہیں اس کے اندر علم حاصل کریں اور پھر اس سے مستفید ہوں۔ یہ نہ ہو کہ جب ہم زندگی کا بہت سارا خسارہ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں ہوش آئے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ ہم جو ہے وہ ساری چیزوں کو اپنا سکیں۔ میں آپ کو اپنا ایک شعر سناتا ہوں جو بہت پہلے میں نے لکھا تھا۔ وہ یہ تھا کہ سینے میں یقین، سینے میں میراث میرے بابا کی، یقین سینے میں میراث میرے بابا کی، دل میں گھر نہ کر پائے گا گمان شیشے کا۔ جتنی بھی باطل چیزیں ہیں، جتنی بھی جھوٹی چیزیں ہیں، جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے، آپ یقین جانیے کہ ان کا وجود کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، بھسم ہو سکتا ہے، ہبت ہو سکتا ہے، عربک میں کہتے ہیں جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ رہنے والی جو چیز ہے وہ اصل ہے، حقیقت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ زندگی کے اندر حقیقت کا عمل دخل جو ہے وہ زیادہ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا وہ شخص کی جس کی انگلی جلی تھی، تو ایک دوست نے بتایا کہ وہ کہیں ریل میں سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے وہ مٹی کی ڈولی تھی جس کے اندر پانی تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ باندھی ہوئی تھی۔ جیسے پرانے زمانے میں فقیر جو تھے وہ چلتے تھے تو انہوں نے ایک گڈوی نما ایک برتن ہوتا تھا جس میں وہ اپنے سکے ڈالتے تھے، تو وہ اپنے ہاتھ سے باندھ لیتے تھے۔ اور اگر نوجوانوں کو سمجھاؤں، جیسے شادی کا گانا باندھا جاتا ہے اس طرح اس نے وہ باندھا ہوا تھا۔ تو اس نے اپنی ایک انگلی جو تھی نا اس میں ڈبوئی ہوئی تھی، تو تجسس کی بات تھی۔ وہ یہ تھا کہ دوست نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے اس میں انگلی ڈبوئی ہوئی ہے؟ تو وہ بندہ جو تھا انہوں نے تھوڑی سی نا اس تجسس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ان سے کہا کہ یار ایک میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ میری انگلی جو ہے نا وہ جل گئی، اور میں نے بہت اس کا علاج کرایا،
لیکن یہ کہیں سے بھی نہ ڈاکٹروں سے نہ کیمو سے ٹھیک ہوئی۔ اچھا چلیں میں آپ کو اس مٹی کے برتن یا ڈولی یا وہ جو مرتبان جو تھا وہ جو حضرت نے میرے ذہن میں ایک اور اس کا آ گیا، پنڈوراز باکس آ گیا میرے دماغ میں، وہ گریک اور لیٹن میں اس کے حوالے سے آپ کو بہت سارا مواد مل سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ حقیقت اور جو اصل ہے، جیسے قرآن کی میں بتا رہا تھا کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، نیکی اور بدی جو ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ جو بتایا ہے، ہمیں ایک کلیئر لائن ڈیفائن کر کے بتا دی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ لیکن جب میں نے پینڈوراز باکس کا جو میرے ذہن میں جب آیا تو میں نے تھوڑا مطالعہ شروع کرا، تو ہر ٹائم میں اس میں نئی نئی سٹوریز جو ہے نا وہ اضافہ ہوتے رہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ ایک پینڈورا جو تھی وہ لڑکی تھی، تو اس کا جو ہونے والا ہسبینڈ تھا اس نے کہیں جو آگ تھی وہ ہیون سے چرائی، جنت سے چرائی تھی، تو زیوس جو وہاں دیوتاؤں کا وہ دیوتا تھا، کنگ تھا، اس نے بدلہ لینے کے لیے اس کے ہسبینڈ کے بھائی کو جو ہے نا وہ بھیجا کہ تم اس کو پینڈورا کو وہ دینے کے لیے۔ اب جب ہم اسکول میں تھے تو پینڈورا باکس کے بارے میں ہمیں جو ہمارے ٹیچرز تھے انہوں نے کچھ اور بتایا تھا، پھر میں نے 3-4 سٹوریز کو جب پڑھا تو مجھے اس میں ڈیفرنٹ ورژن لگے، لوگوں نے اپنے تائیں جو ہے نا اس کو ایکسپلین کیا۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کلیئر ڈیفینیشنز ملتی ہیں، رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں جو پینڈوراز باکس ہے اس میں بتایا گیا، جو ہمیں اسکول میں سمجھایا گیا تھا کہ دنیا میں 7 برائیاں جو ہیں، حسد، یہ بدگمانی اور تکالیف، پریشانیاں اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں، یہ ساری کی ساری اس باکس جب وہ جلدی سے اس باکس کو کھولا گیا تو وہ اس میں سے یہ دنیا میں پھیلی۔ جب میں نے اس کا اپنے طور پہ مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ جی وہ ساری چیزیں نکل گئیں، اور جو ڈبے کے اندر رہ گئی وہ امید باقی رہ گئی، ہوپ جو ہے نا وہ اس ڈبے کے اندر رہ گئی۔ آلدو میں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی چونکہ کچھ ویلیو نہیں بنتی، کیونکہ ہمارے پاس قرآن اور سنت کی صورت میں احکامات اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتی ہے، تو اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اچھا بات کرتے ہیں دوبارہ سے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں منڈی کے اندر کمیشن ایجنٹ یا آڑت کا کام کرتے تھے، تو ان کے بس 15 سے 20 لوگ بھی کام کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں بازار کے اندر ایک نابینا شخص جو ہے وہ آتا تھا، وہ ہر روز بھیک مانگتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ یہ بندہ اگر، لیکن تجسس جو ہے نا وہ بھی زندگی کی علامت ہے، اگر تجسس نہ ہو تو انسان ترقی کے علاوہ مردہ تصور کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا، تو پھر میں نے پتہ کروایا تو اس کی شادی وادی بھی نہیں ہوئی، مانگتا اور روز ہر کوئی اس کو بھیک دیتا تھا۔ یہ جو صاحب ہیں کہتے ہیں میں بھی اس کو ریگولر بھیک دیتا، تو کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ یہ بندہ اگر اس کی بیوی بچے نہیں ہیں، گھر گرہستی نہیں ہے، تو یہ ان پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا؟ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ یہ سن لو کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے تو اس کا یقین کرنا نا، لیکن اگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے تو اس کا یقین نہ کرنا۔ میں نے مکھی کی فطرت اور شہد کی مکھی کا فرق جو تھا وہ آپ کو پہلے بتایا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ زندگی میں اگر عادات کو جمع کیا جائے تو وہ خصلت بنتی ہے، اور خصلت جو ہے اس کو جمع کیا جائے تو انسان کی فطرت بنتی ہے۔
اب یہ بندہ جو روز بھیک مانگتا تھا، کہتے ہیں ایک دن میں نے ایسا کیا کہ وہ جو عصر کے بعد مغرب سے پہلے وہ واپس لوٹتا تھا، تو میں نے کسی کو بتائے بغیر میں نے اس کے پیچھا کیا، تو دیکھا کہ وہ زمینوں میں چلا گیا، اور زمینوں میں جانے کے بعد وہ اپنے ایک مقام پہ پہنچا، اس نے وہ ہاتھ سے کھڈا مارا، گڑھا بنایا جہاں وہ پہلے بھی شاید جاتا ہوگا، تو اس میں اس نے وہ پیسے ڈال دیے، اوپر مٹی ڈال کے اس کے اوپر پیشاب کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو میں نے جا کے اس جگہ کو دیکھا، تو بظاہر تو وہ گندی جگہ تھی، کوئی اور دوسرا اس میں ہاتھ نہیں مار سکتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے تجسس کے طور پہ وہ ہٹا کے جب دیکھا تو وہ تو پیسوں سے بھرا ہوا تھا گڑھا جو تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیسے نکال لیے، جب وہ پیسے نکال لیے تو وہ ایک تھیلی میں ڈال کے دکان پہ رکھ دی۔ دوسرے دن پھر بابے کو جو ہے وہ بھیک مانگنے والا جو بھکاری تھا اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ دوسرے دن آیا اسی روٹین سے اس نے وہ مانگا، کہتے ہیں عصر کے بعد جب وہ جانے لگا واپس تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ لیکن میں نے وہ کہتے ہیں کہ میرا تجسس یہ تھا کہ وہ بندہ جا کے اگر چیک کرے گا تو اس کو کس طرح کا وہ احساس ہوگا، یا کیا ری ایکشن کرے گا، وہ کیا اس کا رد عمل ہوگا۔ کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جب وہ زمین پہ پہنچا تو اس نے جا کے جب ہاتھ مارا تو اس کو پتہ چلا یہ تو خالی ہے، تو بابا وہیں پہ گر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ کہتے ہیں میں ڈر کے واپس دکان پہ آ گیا۔ تھوڑی ٹائم کے بعد لوگوں میں ادھر شور شرابہ مچ گیا کہ بھیک مانگنے والا جو بھکاری ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ شاید تیری وجہ سے ہوا ہے، اس پیسے نکالنے کی وجہ سے بابے کو جھٹکا لگا ہے۔ ایک اور بابے کا ذکر میں کروں، وہ بھی بھیک مانگتا تھا، تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک جگہ گاؤں میں لوگ جمع تھے تو اس بابے کا دم نہیں نکل رہا تھا، آخری نزا کا وقت تھا۔ تو میری اماں اللہ جنت بخشے وہ گئیں تو ان کو بتایا کہ بھئی یہ معاملہ ہے، تو ان کا جو ہے نا وہ کافی ٹائم سے یہ جو نزا کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ روح جو ہے نا وہ اس تکلیف میں ہے یہ بندہ۔ تو اللہ کی بندی نے لوگوں سے کہا کہ بابا جی جو بھیک مانگتے تھے تو آپ ان کو دیکھو، ان کیا کہیں کوئی پیسے ویسے کا کوئی تعلق تو نہیں ان کے جسم کے ساتھ۔ تو دو حضرات تھے، انہوں نے دیکھا تو بابا نے جو ایک ہاتھ اپنا دبایا ہوا تھا اپنے جسم کے ساتھ، اس کے نیچے اس کی پیسوں والی پوٹلی بندھی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی اس ہاتھ کو انہوں نے تھوڑا سا الگ کیا، اس کا ہاتھ چھٹا تو اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اسی طرح شاید یہ بابے کا واقعہ تھا کہ بابا گرا اور اس کا دم نکل گیا، سینس آف لاس۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بابے کی تجہیز و تکفین کا جو معاملہ چلا تو میں سب سے آگے تھا، میں نے پیسے خرچ کیے، بڑھ چڑھ کے میں نے اس میں حصہ لیا، جنازہ ہو گیا، سارا کچھ دفنا دیا، قبر بن گئی۔ جب کہتے ہیں واپس آئے تو میرا گھر جانے کو جی نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں دکان پہ بیٹھ کے میں نے لڑکوں سے کہا کہ آج آپ نے واپس نہیں جانا، گھروں میں نہیں جانا، آپ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کافی لیٹ نائٹ جب کھانا وانا وہیں کھایا، کہتے ہیں اندر احساس تھا، تو میں نے ان کو پردے کی بات سنبھال کے رکھنے اور وہ بات جب بتائی کہ یہ ایسا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت ایک سنسنی تھی، ایموشنل وہ تھی ساری چیزیں، تو ایک بندے نے کہا کہ ایسا کریں کہ یہ جو پیسے ہیں بابے کے یہ آپ اس کے پاس واپس لٹائیں۔ تو بتایا کہ کیسے، کہتے ہیں تقریباً 2 بجے کا رات کا ٹائم تھا، تو ہم گئے، ہم نے وہ قبر سے وہ ہٹا کے تو وہ تھیلی جو تھی نا پیسوں والی وہ بابے کی قبر میں لٹکا دی نیچے، تو پھر مٹی وٹی ڈال کے رات کے 2 بجے کی بات انہوں نے بتائی۔ کہ کہتے ہیں پھر واپس آ کے پھر دکان پہ جب چائے بنائی تو بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ چلو یہ ہو، تو ایک بندے نے اس میں پھر ایک مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا اگر آپ نے پیسہ وہاں رکھ دیا، اس کی بجائے اگر آپ وہ تھیلی اٹھا لائیں اور غریبوں و مساکین میں بانٹ دیں یا ان کو کھانا کھلا دیں تو بابے کے لیے بھی اس کا اچھا اثر ہوگا، اس کو ثواب جو ہے نا وہ حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ تو کہتے ہیں جب ہم واپس گئے
تو ہم نے پھر ہٹایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ چونکہ آپ نے کیا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے، تو آپ ہی جو ہے نا اس تھیلی کو نکالیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے جو سل تھی یا اوپر جو جگہ تھی اس کو ہٹا کے جب کہتے ہیں میں نے ہاتھ نیچے ڈالا تھیلی اٹھانے کے لیے، تو تھیلی کے اندر جو سکے تھے جہاں پہ وہ لٹکایا تھا نیچے رکھا تھا، وہ اتنے گرم تھے کہ میری انگلی کو لگا اور میں اتنی سخت جلی کہ میں نے انگلی باہر کھینچ لی، اور پھر قبر پہ مٹی ڈال۔ کہتے ہیں میں اتنی تکلیف میں مبتلا تھا کہ وہیں سے جو ہے نا وہ ہم نے وہ قبر کو بند کیا اور واپس آئے۔ اب وہ چین نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کتنے ڈاکٹرز کو اور سرجنز کو، بظاہر کچھ زخم اس پہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کی جلن جو تھی وہ انگلی کے اوپر، وہ سکے کے ٹچ کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ تھی کہ کہیں سے بھی آرام نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے کسی بزرگ نے بتایا کہ تم یہ پانی کے اندر رکھو، تو کہتے جب میں پانی کے اندر ڈبو کے رکھتا ہوں تو مجھے چین رہتا ہے، پھر جب جلن بڑھتی ہے تو پھر میں اس کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے نا اس ڈولی کے اندر ہاتھ ڈال لیتا ہوں۔ دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو بھیک جو ہے وہ مانگا ہوا وہ بھی منع کیا گیا ہے، دینے کی ترغیب دی گئی ہے، مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلو جو ہیں وہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ سامنے رکھنے چاہیے۔ تجسس جو ہے وہی میں نے جیسے کہا ہے فلاح کے لیے، اچھائی کے لیے، اس کو تو آپ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر ڈھونڈنے کے لیے استعمال کریں، لیکن بدگمانی اور غیبت سے بچنے کے لیے ضرور اہتمام کیا کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس کا جزائے خیر بھی دے گا اور اس کو صلہ بھی ملے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔